اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم اور کوئی ساتھی نہ چنو گے سوائے عشق حقیقی کے۔ کسی شخص کے لیے جب تک وہ فنا نہ ہو جائے کبریا کی بارگاہ میں راستہ نہیں ہے۔ فنا کے بعد ہی بقا کا درجہ ممکن ہے اور نیستی کے بعد ہی روحانی معراج حاصل ہوتی ہے۔ شیر کی طرح اپنے لیے خود شکار کر، اپنے غیر کے مکر سے بچ۔ بیگانہ کون ہے تیرا حاکی جسم ہے جس کے لیے تو فکر مند ہے۔ اگر جسم کی جگہ خوشبو میں بھی ہوگی تو موت کے وقت اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ خوشبو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی۔ شیطان کے منتر تیڑے دلوں میں اتر جاتے ہیں جیسے ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں۔ جب تک بچہ نہ روئے دودھ کب جوش مارتا ہے، جب تک بادل نہ روئے چمن کب ہنستا ہے۔ ہم بہروں کی طرح ہیں، ایک بات سنے بغیر اپنے اندازے سے بےہودہ جواب دیتے ہیں۔ خبردار اپنے نفس کتے کی زندگی نہ چاہ کیونکہ وہ مدت سے تیری جان کا دشمن ہے۔ تو دوسروں پر روتا ہے، کچھ عرصہ بیٹھ اور اپنے اوپر رو۔ رونے والے ابرہ سے شاہ تازی بنتی ہے جیسے کہ شمع رونے سے اور بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اے علاج کی جستجو کرنے والے، آنکھ کو لامکان میں لگائے رکھ جس طرح مقتول کی آنکھ جان کی طرف لگی رہتی ہے۔ میری نصیحت سن لے کہ جسم مضبوط قید ہے۔ پرانے کو چھوڑ دے اگر نئے کی خواہش ہے، ہونٹ بند کر اور سونے سے بھری مٹھی کھول دے۔ جسم کا بخل چھوڑ دے اور سخاوت اختیار کر۔ ظاہری آنکھ گھوڑا ہے، اللہ کا نور سوار ہے۔ سوار کے بغیر یہ گھوڑا تنہا کام نہیں آتا۔ تو گھوڑے کو بری عادت سے چھڑا کر مؤدب بن ورنہ شاہ کے سامنے گھوڑا مردود ہوگا۔ انسان جب خدا کا نور حاصل کر لیتا ہے تو وہ برگزیدہ ہو جانے کی وجہ سے فرشتوں کا مسجود بن جاتا ہے۔ ایک گندے کو پانی نے کہا کہ میرے اندر آ جا۔ گندے نے کہا مجھے پانی سے شرم آتی ہے۔ پانی نے کہا میرے بغیر یہ شرم کیسے رفع ہوگی؟ میرے بغیر یہ گندگی کب دور ہو سکتی ہے؟ اگر ہر ناپاک پانی سے چھپے گا تو شرم ایمان کے لیے منع ہے۔ عرش الہی اس وقت ہل جاتا ہے جب گناہ گار شرمندگی اور ندامت سے روتا ہے، اور بچہ جب روتا ہے تو ماں کا کلیجہ رحمت سے ہلنے لگتا ہے۔